السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم نے وائرس کا چیپٹر سٹارٹ کیا ہوا تھا پلانٹ ڈائیورسٹی کو دیکھتے ہوئے. وائرس کو ہم اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ وائرس ڈفرینٹ پلانٹ ڈیزیزز جو ہے وہ اس کو کاز کرتا ہے. انہی ایک ڈیزیزز میں ہم ایگزامپل کے طور پہ جو ہے وہ ٹوبیکو موزیک وائرس کو اسٹڈی کرنے لگے ہیں، جو کہ آپ کے پاس ایک روڈ شیپ وائرس ہے. اور اس کے ذرا انٹروڈکشن دیکھ لیں. کہتا ہے کہ ٹوبیکو موزیک ڈیزیز از کازڈ بائی روڈ شیپ وائرس. آپ کے پاس ایسے وائرس سے کاز ہوتی ہے جو کہ روڈ شیپ ہے. TMV یعنی ٹوبیکو موزیک وائرس جو ہے وہ آپ کے پاس وہ کہتے ہیں 3 نینو میٹر لانگ ہے، 15 نینو میٹر اس کا ڈائیمیٹر ہے. اس میں آپ کے پاس ایک سنگل اسٹرینڈ ہوتا ہے RNA کا، جو کہ کیپسڈ سے پروٹیکٹڈ ہوگا. کیپسڈ جو ہے وہ آپ کے پاس سب یونٹ سے بنا ہوتا ہے، جس کو ہم کیپسومیر کہتے ہیں. تو اس میں کہتا ہے کہ اٹ از میڈ اپ آف 2130 molecules of code protein, 1 molecule of genomic single strand RNA, 6400 bases long. یعنی آپ کے پاس جو پروٹین کوٹ ہے اس میں کیپسومیر کے یونٹس جو ہیں وہ 2130، اور آپ کے پاس جو انر کور ہے سنگل اسٹینڈرڈ RNA کا، اس میں جو ہیں وہ 6400 بیسز جو ہیں وہ موجود ہوں گی. تو کوڈ پروٹین اٹ سیلف اسمبل انٹو روڈ لائک ہیلیکل اسٹرکچر. ہم نے جو ہے یہ بھی پڑھا تھا کہ آپ کے پاس جو ہے آئسو ڈائمیٹرک بھی ہو سکتا ہے، ہیلیکل فارمیشن بھی ہو سکتی ہے کیپسومیر کی کیپسائڈ بناتے ہوئے. تو یہاں پہ آپ کے پاس ایک روڈ شیپ جو اسٹرکچر ہے اس میں ہیلیکل جو ہے وہ اس نے فارمیشن کی ہے کیپسومیر نے کیپسائڈ کو بناتے ہوئے. اور اسی طرح آپ کے پاس ہیلیکل فارم میں RNA جو ہے وہ اسٹرکچر جو ہے وہ ہیئر پن لوپس کی طرح کا اسٹرکچر بناتے ہوئے موجود ہوتا ہے. Protein monomers consist of 158 amino acids which are assembled into 4 main alpha helix, and each subunit consists of 158 amino acid arranged in helical structure. اس میں جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس کیپسومیر جو ہیں اس میں 158 amino acid جو ہیں وہ موجود ہوں گے. TMV is one of the most thermostable known so far. آپ کے پاس تھرموسٹیبل وائرس ہے، یعنی ٹمپریچر جو ہے وہ اس کو زیادہ افیکٹ نہیں کر پاتا. یہ تقریباً وہ کہتا ہے کہ وتھ اسٹینڈ کر لیتا ہے 93 ڈگری سیلسیس تک جو ہے وہ آپ کے پاس یہ ٹمپریچر برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ہم اتنا ٹمپریچر برداشت نہیں کر سکتے جتنا یہ وائرس جو ہے وہ ٹمپریچر برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ہماری شدید گرمی میں ٹمپریچر آپ دیکھو 50 ہوتا ہے، مور اور لیس 50 ہی ہوگا، تو اس میں ہمیں اتنی گرمی محسوس ہو رہی ہے. پر یہ وائرس جو ہے آپ خود اندازہ لگائیں 93 ڈگری میں جو ہے وہ کس طرح سے سروائیو کرتا ہے، کتنا یہ تھرمو اسٹیبل ہے. جی اس میں آپ کو جو ہے یہ اسٹرکچر دکھا دیا گیا ہے. پروٹین کا سب یونٹ ہے 158 امینو ایسڈ سے مل کے بنا ہوا ایک یونٹ کیپسومیر. کیپسومیر جو ہیں آپ کے پاس 2130 موجود ہوتے ہیں، جو کہ ہیلیکل فارم میں جو ہے آپ کو یہ دیکھیں نظر آ رہا ہے کہ ارینج ہے. اندر آپ کے پاس ایک RNA کا مولیکیول ہے جس میں آپ کے پاس جو پورے مولیکیول کے اندر 6400 بیسز موجود ہوں گی. جی ہم نے جب بھی کوئی ڈیزیز دیکھنی ہے اس کا سب سے پہلے ہم نے اسٹرکچر دیکھنا ہے کہ پیتھوجن کون سا ہے، کون سی چیز یہ ڈیزیز کاز کر رہی ہے. اس کا اسٹرکچر ہم نے دیکھ لیا، اس کو انڈرسٹینڈ کر لیا. اب ہم نے جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ ڈیزیز اسی کی وجہ سے ہے یا نہیں. تو ہم سمٹمس دیکھیں گے کہ وہ سمٹمس جو ہیں وہ کیا دے رہا ہے. آپ کے پاس ٹوبیکو موزیک وائرس ایک خاص قسم کی سمٹمس دے گا، جس سے ہم جو ہے اندازہ لگائیں گے کہ یہ ٹوبیکو موزیک وائرس کی وجہ سے کاز ہوئی ہوئی ڈیزیز ہے. تو سمٹمز ہم ذرا سا دیکھیں گے. اس سے پہلے وہ بتا رہا ہے کہ انفیکٹ کون سی جو ہے وہ پلانٹ فیملیز کو کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس سولینیسی فیملی کے جو پلانٹس ہیں جس میں آپ کے پاس 125 انڈیویجول اسپیشیز جو ہے وہ موجود ہوں گی، جن کو ٹوبیکو موزیک وائرس انفیکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس میں کون سے پلانٹ شامل ہیں؟ فیمس ہے ٹوبیکو، ٹومیٹو، پیپر، کوکمبر اور بہت سارے ornamental فلاورز وغیرہ بھی اس میں موجود ہیں. سمٹمز میں سب سے پہلی فرسٹ سمٹم جو ہے وہ کہہ رہا ہے
کہ فرسٹ سمٹم جو ہے وہ اس ڈیزیز کی لائٹ گرین کلریشن بٹوین دا وین آف ینگ لیوز. ینگ آپ کے جو لیوز ہوں گے ان کی جو وینیشن ہوگی وینز کے ساتھ ساتھ لائٹ گرین کلر کے کلر جو ہے وہ آپ کی فارمیشن بننا شروع ہو جائے گی. آپ کے پاس جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوگی موزیک کی مولٹڈ پیٹرنس، یعنی کہ آپ کے پاس پیٹرن بن جائیں گے ڈارک گرین لائٹ گرین پتوں کے. دا اپیئر ایٹ دا تھک ایلیویٹڈ بلسٹر لائک ایریاز. اس کے بعد آپ کے جہاں پہ یہ پیچز بنیں گے لائٹ گرین کلر کے وہ آپ کے پاس ابھار سا آپ کو محسوس ہوگا، چھالے کی طرح سے جو ہے وہ ایریا جو ہے وہ ابھر جائے گا. ان دیز کیسز لارج ڈیڈ ایریاز ڈیولپ ان دا لیوز. اس طرح کے جو ہیں وہ اب کیس میں کیا ہوگا کہ وہاں سے جہاں پہ آپ کو بلیسر لائک جو ہے وہ موزیک بننے کے بعد بلیسر جو چھالے کی طرح کا جو اسٹرکچر بنا ہے وہ جو ہے وہاں پہ سیل کی ڈیتھ ہونا شروع ہو جائے گی، جس کی وجہ سے آپ کو براؤن کلر کے پیچز نظر آنا شروع ہوں گے ڈیڈ لیوز کے. دا پلانٹ گروتھ از اسٹنٹڈ. آپ کے پاس ایسا پلانٹ جس کو اس وائرس نے اٹیک کیا ہوا ہے وہ اپنی جو ہے وہ گروتھ بھی نہیں کر سکے گا. زیادہ تر اس کی انرجی جو ہے وہ اپنی ڈیفنس پہ لگ رہی ہے، وہ اپنی گروتھ پہ وہ انرجی نہیں لگا پائے گا. اس وجہ سے اس کی گروتھ جو ہے وہ اسٹنٹڈ یعنی کہ کم ہوگی. آپ کو پودا جو ہے وہ چھوٹا نظر آئے گا نارمل پودے کے نسبت. دیر از ڈاؤنورڈ کرلنگ ان دا اینڈ ڈسٹورشن آف دا لیو. آپ کے پاس جو لیو ہیں وہ نیچے کی طرف کرل ہونا شروع ہو جائیں گے. اس کے علاوہ لیو کی جو شیپ ہے وہ ڈسٹورٹ ہو جائے گی، جو ایک نارمل شیپ ہوتی ہے اس سے ہٹ کے آپ کے پاس ڈفرینٹ سی شیپ دے گا. ڈسٹورشن آف دا لیو یعنی کہ لیو کی جو شیپ ہے وہ خراب ہو جائے گی. دا لیوز میں بیکم نیرو اینڈ elongated. اس کے نتیجے میں آپ کے پاس چوڑا پتا جو ہے وہ آپ کو نیرو اور لمبا سا نظر آنا شروع ہو جائے گا، پتلا اور لمبا سا نظر آنا شروع ہو جائے گا. These symptoms develop quickly and are more pronounced on young leaves. آپ کو زیادہ یہ سمٹمز جو ہیں وہ ینگ لیوز پہ زیادہ بہتر طور پہ نظر آئیں گے. اس سے پلانٹ کی ڈیتھ نہیں ہوتی، بٹ اگر انفیکشن جو ہے وہ ارلی سیزن میں ہو تو پلانٹ کی گروتھ بھی پوری نہیں ہو پائے گی. آپ کو پروڈکشن جو ہے وہ اتنی اچھی اس کی پروڈکٹ جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ملے گی. لوور لیوز آر سبجیکٹڈ ٹو دا موزیک برن اسپیشلی ڈیورنگ پیریڈ آف دا ہاٹ اینڈ ڈرائی ویدر. آپ کے پاس جب گرم اور خشک ویدر ہوگا تب ینگ لیوز جو ہیں وہ آپ کے پاس ہی موزیک برنس جو ہیں وہ شو کر رہے ہوں گے، براؤن پیچز شو کرنا شروع کر دیں گے. دس constitutes one of the most destructive phase of tobacco mosaic virus infection. یہ آپ کے پاس جو ہے موزیک برن یعنی کہ وہاں سے جھڑ جائے گا براؤن ہو کے جو ہے وہ پتا، یا آپ کے پاس بہت زیادہ سویئر کنڈیشن جو ہے وہ اٹیک کی ہوگی. انفیکٹڈ لیوز میں بی کرنکلڈ پکرڈ اور elongated. آپ کو جو ہے وہ ایک نارمل لیو نہیں نظر آئے گا. آپ نے ویسے بھی دیکھا ہوگا عام صورت حال میں آپ کے پاس آپ جسے عام الفاظ میں کہتے ہیں گچھ مچھ ہوا ہوا، تو یہ آپ کا گچھ مچھ جو ہے وہ پتا ہو جائے گا. However, if TMV infects crop like grapes and apple, it is almost symptomless. کہتا ہے کہ اس کے علاوہ اگر وہ انفیکٹ کرتا ہے ان فیملیز کے گریپس اور ایپلس کو یہ انفیکٹ کرے گا، پر وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ سمٹمز جو ہیں وہ نظر نہیں آتے. یہ بیٹا آپ کے پاس جو ہے وہ ارلی جو انفیکشن دکھا رہا ہے جس میں وین کے گرد آپ کو لائٹ گرین پیچز نظر آئیں گے. یہاں پہ آپ دیکھو کہ کچھ آپ کا جو ہے وہ لیف کا ایریا لائٹ گرین ہے، کچھ ڈارک گرین ہے، پھر لائٹ گرین ہے، ڈارک گرین ہے. یہاں پہ آپ کے پاس بلیسر بڑھنے کے بعد جو ہیں وہ سیل کی ڈیتھ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ایریاز جو ہیں وہ براؤن کلر میں چینج ہو چکے ہیں. موزیک برن کے بعد یہ والا حصہ جو ہے وہ بالکل جھڑنا شروع ہو جائے گا. ٹرانسمیشن اینڈ انفیکشن. اب ہم نے دیکھ لیا ہماری کاز کرنے والا ایجنٹ پیتھوجن ہم نے دیکھ لیا، ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ کون سی ڈیزیز ہے، اس کے سمٹمز کیا ہوں گے وہ بھی ہم نے دیکھ لیے. اب ہم دیکھیں گے کہ یہ ٹرانسمٹ کیسے ہوتی ہے، اس نے انفیکشن کیسے پھیلانا ہے. وائرس ایک پلانٹ کو لگ گیا ہے تو دوسرے پلانٹ تک وہ وائرس کس طرح سے جائے گا اس کو ہم دیکھیں گے، اس کا ٹرانسمیشن کا روٹ کیا ہے. TMV سروائیوز ان انفیکٹڈ لیوز. آپ کے پاس یہ سروائیو کرے گا ایسے لیوز میں جو انفیکٹڈ ہیں. اینڈ اسٹاک ان دا سوئل. آپ کے پاس وہ لیوز اور اسٹاک جو سوئل میں جو ہے وہ گر گئے ہیں، جھڑ گئے ہیں، اس کے اندر وائرس موجود ہے، وہ سوئل کا حصہ بن جائے گا
یا پھر آپ کے پاس جو سیڈ فروٹ میں کے اندر بن رہا ہوگا اس کو کنٹامنیٹ کر دے گا، اس کو خراب کر دے گا، اس پہ موجود ہوگا، وہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ وائرس جو ہے وہ پلانٹ میں ٹھیک ہے، اور نیکسٹ جو آپ کے پاس جو بھی جنریشن آئے گی وہ اس کو وائرس اٹیک کرتا رہے گا، کیونکہ اس کو جو ہے وہ ٹیمپریچر جو ہے وہ اس کا افیکٹ نہیں ہو رہا، یہ تھرمو اسٹیبل ہے۔ سب سے پہلے کس طرح سے شروع ہوگا، ایک ہیلدی پلانٹ کھڑا ہوا ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے اس ڈیزیز کا شکار ہوگا۔ اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس جہاں بھی کوئی کٹ لگا ہے پلانٹ کو، آپ نے اس کو فوراً سے کور کرنا ہے، نہیں تو وہ کٹ جو ہے وہ کسی بھی پیتھوجن کی انٹری کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وائرس انیشلی جو آپ پلانٹ جو ہے اس کے وون کے ذریعے سے جو ہے اس میں داخل ہوتا ہے، کسی بھی سیڈلنگ یعنی کہ سیڈ سے لگے ہوئے پلانٹ، سیڈ سے نکلے ہوئے پلانٹ کو، یا پھر آپ نے ایسا پلانٹ جو ٹرانسپلانٹ کر دیا ہے، لگا دیا ہے ایک پوٹ سے نکال کے فیلڈ کے اندر، دین اٹ اسپریڈ ان دا فیلڈ۔ اس طرح سے جو ہے وہ آپ کے پاس ایک پلانٹ کو ہوا ہے، اس کو کٹ لگا ہوا تھا، اس کو انفیکشن ہو گیا ہے، وہ پلانٹ جب ڈیل کرنا شروع کرے گا، کوئی بھی شخص وہ تمام پلانٹس کو ساتھ ڈیل کر رہا ہے، تو ایک پلانٹ سے دوسرے پلانٹ پوری فیلڈ میں پھیل جائے گا۔ انفیکشن از سسٹمیٹک انویڈنگ پیرنکائما سیل، یہ آپ کے پاس سسٹمک انویڈنگ دا پیرنکائما سیل، انفیکشن آپ کے پاس پیرنکائمیٹس سیل سے جو ہے وہ شروع ہوتا ہے اسٹارٹ، اور موونگ تھرو فلوئم، اور فلوئم تک جاتا ہے، فلوئم سے میکینیکل سیپ کے ذریعے سے جو ہے وہ پورا جو ہے وہ پلانٹ کے اندر وہ سیپ جہاں بھی لگے گا، گرافٹنگ کرتے ہوئے یہ اس طرح کی ٹیکنیکس کے دوران وہ نیکسٹ جو ہے وہ اس پلانٹ میں بھی جو ہے وہ وائرس کا جو ہے وہ اٹیک کروا دے گا۔ آپ کے پاس وہ کہتا ہے کہ گرین ہاؤس میں ٹی ایم وی جب آپ نے لگایا ہوا ہے، گرین ہاؤس میں جب آپ نے ٹوبیکو لگایا ہوا ہے، وہاں پہ ایک پلانٹ کو ٹی ایم وی ہو چکا ہے، ٹوبیکو موزیک وائرس، وہ اس کو جو ہینڈل کرنے والا ہے وہ 7 دوسرے ہیلدی پلانٹ کو بھی ہینڈل کر رہا ہے، تو ایک ذریعے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ یہ پھیل سکتا ہے، ڈائریکٹ کانٹیکٹ سے بھی پھیل سکتا ہے، ایک پلانٹ دوسرے پلانٹ کو کہیں ٹچ کر رہا ہے، وہاں پر کٹ ہے، وہاں سے بھی پھیل سکتا ہے۔ کنٹرول کیسے کرنا ہے، ہم کس طرح سے جو ہے وہ بچاؤ کر سکتے ہیں، ظاہر ہے ایک ڈیزیز ہے، اس کے سپریڈ ہونے کے بعد ہم اس کو روک نہیں سکتے، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس کو پہلے ہی کس طرح سے روکیں۔ اس کو روکنے کے لیے سب سے پہلے وہ کہتا ہے کہ سینیٹیشن میتھڈ جو ہیں وہ آپ کے سب سے بہترین ہے کسی بھی ڈیزیز کو کنٹرول کرنے کے لیے، یعنی کہ آپ کسی بھی چیز کو سینیٹائز کر دو، ہر سرفیس کو آپ سینیٹائز کر دو، تاکہ وہ جرم وہاں پہ وائرس جو ہے وہاں پہ موجود ہی نہ رہے۔ The crop should not be grown at least for 2 years in field where diseased crop was grown۔ ایک دفعہ آپ نے ایسی فصل لگا لی ہے جس میں آپ کے پاس ڈیزیزڈ پلانٹ آ گیا ہے، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 2 سال تک اس فیلڈ میں جو ہے وہ ایسا پلانٹ نہیں لگانا جو وائرس اس کو اٹیک کر سکے، تو آپ نے وائرس کو جو ہے وہ ہوسٹ نہیں دینا۔ Removal of the diseased plant and weed that harbor virus early in the season also help in reduction and elimination of subsequent spread of the virus۔ اس میں وہ کہتا ہے کہ آپ کیا کرو، ایک فیلڈ ہے جس میں آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہاں پہ جو آپ کا پلانٹ ہے یہ والا ڈیزیز انفیکٹڈ ہے، اس کو ڈیزیز ہے، اس پلانٹ کو آپ جلدی سے نکال دو، خود کو سینیٹائز کر لو، تاکہ باقی پلانٹ سے جو ہے وہ اس کا کنٹیکٹ نہ ہو سکے۔ جتنا کم کانٹیکٹ ہوگا اس کے باقی پلانٹ سے، اتنا کم جو ہے وہ سپریڈ ہوگا وائرس کا۔ جی اس میں وہ کہتا ہے کہ ورکر ان دا فیلڈ مسٹ واش دیئر ہینڈ وتھ 3% ٹرائی سوڈیم فاسفیٹ اور دا سوپ۔ اس میں جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کا جو ہینڈلر ہے، وہاں پہ جو ورکر ہے جس نے تمام پلانٹ کو ہینڈل کرنا ہے، اسے کیا کرنا چاہیے، اسے نہیں پتہ اگر کہ اس میں ڈیزیز ہے یا نہیں ہے کسی پلانٹ میں، پر اس کو خدشہ ہے، تو وہ کیا کرے کہ بار بار اپنے ہاتھ دھوئے گا، تاکہ وائرس کا جو ہے وہ کوٹ وغیرہ بریک ہو جائے، وائرس کا اسٹرکچر جو ہے وہ ویسا نہ رہے کہ وہ نیکسٹ اسپریڈ کر سکے، اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ ورکر اس کو اسپریڈ نہ کر رہا ہو۔ ٹی ایم وی ریزسٹنٹ ورائٹیز آف ٹوبیکو میں بھی گرون، ہمارے پاس جینیٹک بریڈز جو ہے وہ ایسی ہم بنا رہے ہیں جو کہ
رزسٹ کر سکتا ہے وائرس کے اٹیک کو، یعنی کہ اس میں امیونٹی اتنی بہتر ہے کہ وہ وائرس کے اٹیک اگر ہو بھی جائے تو اس کے سمٹم شو نہیں کرے گا، اس کے ڈسٹرکٹیو اس کے لیے نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ کوکونٹ ملک جو ہے وہ آپ اپلائی کر دو کسی بھی وونڈ سرفیس وغیرہ پہ، تاکہ وائرس کی جو ہے وہ انٹری وغیرہ جو ہے وہ اس میں نہ ہو سکے۔ تو یہ تمام جو ہے وہ چیزیں پریکاشنری میئرز ہیں، موسٹلی یہ پریکاشنری میئرز ہی لے کے جو ہے وہ آپ اس کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہو، کیونکہ ہوسٹ اگر ایک دفعہ اسے مل گیا ہے وائرس کو تو وہ ہوسٹ کے سیل کی مشینری استعمال کرتے ہوئے ہم نے کل دیکھا تھا کہ کتنی جلدی اپنے نئے جو ہیں وہ انڈیویجلس تو ہم نہیں کہیں گے، پارٹیکلس کہیں گے، پارٹیکلس جو ہے وہ وائرس کے پھیلا سکتا ہے۔